میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے تفسیری تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس تسلسل کو قائم و دائم فرمائے اور ہمارے بیان کیے گئے گزشتہ دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس امت کے لیے ہدایت کا سامان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاونین کے لیے اس درس کو دارین کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ آج سورہ نساء کا 5واں رکوع اور 5ویں پارے کا دوسرا رکوع، اس کی تفسیر پر اپنی معروضات پیش کروں گا اور اختصار کے ساتھ تفسیری نکات بیان کرتا چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ نساء آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے جو اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھی راہ سے الگ کر دیں، جدا کر دیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے طریقے بتا دے۔ اس آیت سے ما قبل ہم نے پچھلے درس کے اندر ان خواتین کے احکام کو تفصیلی طور پر جانا جن خواتین کے ساتھ نکاح حرام ہے، وہ خواہ نسبی رشتے ہوں یا رضاعی رشتے ہوں، وہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیے۔ پھر ان کے علاوہ جن کو چھوڑ دیا گیا ان کے لیے فرمایا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے وہ تمام رشتے حلال ہیں جو اللہ نے چھوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی انہی رشتوں کا ایسے ہی تقدس برقرار رکھا تھا، انہی خواتین کے ساتھ نکاح کی ممانعت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ وقتی طور پر اپنی بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی، لیکن یہ اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت کی حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن جب بنی نوع انسان کی نسل پہ حد و حساب بڑھ گئی تو پھر بہن اور بھائی کے رشتے کی بھی ممانعت فرما دی گئی اور اس کو حرام کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک
اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی نانیوں کے ساتھ، اپنی دادیوں کے ساتھ، اپنی نواسیوں کے ساتھ، اپنی پوتیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، یہ رشتے نسبی ہوں یا رضائی ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر حرمت وارد فرما دی، ان کو حرام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم پر پہلے لوگوں کے طریقے کا بیان کر دیا گیا، یعنی یہ معاملہ ان پر بھی حرام تھا۔ یہاں پر ایک بحث جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہو، احادیث مبارکہ ہوں، ان میں گزشتہ سابقہ شریعتوں کے جو مسائل بلا نقیر وارد ہوں، اللہ رسول نے ان کی تردید نہ فرمائی ہو، وہ احکام شریعت وہ ہمارے لیے حجت ہوا کرتے ہیں۔ اگر شریعت موسوی، شریعت عیسوی یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے واقعات یا احکامات کو قرآن بیان کرتا ہے اور اس پر تردید نہیں فرماتا، اس حکم کو برقرار رکھتا ہے، تو پھر علماء کرام جو احناف ہیں، فقہا، وہ اس طرف جاتے ہیں کہ گزشتہ شریعتوں کے احکام بھی ہمارے لیے حجت ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ رسول نے ان کو بیان کرنے کے بعد ان کی تردید نہیں فرمائی۔ اگر اس شریعت کے اندر اس حکم پر عمل کرنے کی ممانعت ہوتی تو یقیناً اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر پہلی امتوں کے جو طریقہ کار ہے، روش ہے انبیاء سابقین کی امتوں کے، وہ تم پر بیان کر دیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑا ہی تخفیف والا معاملہ رکھا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر احکامات کو یک لخت نافذ کیا گیا اور ان کو ایک ہی دن کے اندر تمام احکامات ماننے کا مکلف کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے تصدق سے ہم تک جو احکامات پہنچے، اس کے لیے بترتیب آہستہ آہستہ 22 سال 6 ماہ یعنی 23 سال کا عرصہ جو غالباً کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے۔ یہ تخفیف ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھی راہ سے دور کر دیں۔ یہ آیت اصل میں یہود و نصارہ کے رد پر اتاری گئی، اور ایک گروہ مجوسی جو آتش پرست تھے ان کے رد پر اتاری گئی کہ ان کے ہاں ایک غلط تصور قائم تھا یا ایک غلط رسم چل رہی تھی۔ وہ رسم کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان احکامات کو بیان کی، یہ جو نکاح کے احکامات ہم پچھلی آیات کے اندر بیان کر کے آئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم خالہ اور پھپھی ان کو خود پر حرام سمجھتے ہو، جبکہ ان کی بیٹیوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہو۔ ایسے ہی بہن کا بھائی سے نکاح یہ بھی منع ہے، لیکن بہن کی بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم پر بھی اسی طرح شریعت کو مشتبہ کر دیں اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے باغی کر دیں۔ یاد رہے کہ اللہ رسول کی طرف سے جو حکم آئے یہ ایک بڑی ہی واضح بات ہے، اس کو سمجھ کر ہم بہت سے مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی طرف سے کوئی حکم آیا اور اللہ رسول نے کسی چیز کی ممانعت فرما دی یا کسی چیز کا حکم دیا، تو بحیثیت مسلمان ان حکمتوں کو ہم اگرچہ نہ سمجھ سکیں، لیکن ان حکمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا بحیثیت مسلمان ہم پر واجب ہوگا۔ جیسے کہ شریعت نے کہا کہ مرد کو عورت کی نسبت 2 گنا وراثت دی جاتی ہے یا دگنی وراثت دی جائے گی، اس کا مال میں حصہ زیادہ رکھا گیا۔ اب عقل کی روح سے عورت کمزور ہے، گھر سے کمانے کے لیے اکثر اوقات نہیں نکل سکتی، تو عورت کے لیے حصہ عقلاً کے لحاظ سے دگنا ہونا چاہیے۔ مرد چونکہ اپنے لیے مال کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے شریعت کی طرف سے آدھا حصہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ تو بحیثیت مسلمان اس سارے فلسفے کو جو ہمارے ذہن میں ایک شیطان وسواس کی صورت میں ڈالتا ہے، اس کو پس پشت پھینکتے ہوئے جو اللہ رسول نے کہا آنکھیں بند کر کر ہم کہیں
آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی۔ لہٰذا یہ جو یہودیوں کا اعتراض تھا اور یہ جو عیسائیوں کا اعتراض تھا، یہ مجوسیوں کا اعتراض تھا، شریعت محمدیہ میں ایسے اعتراضات کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ رسول کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے تو پھر ان کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ یہی تفسیر ہے یؤمنون بالغیب، کہ مومن بغیر دیکھے اور بغیر سمجھے اللہ رسول کی بات پر ایمان لاتے ہیں، اس کو عقل کی کسوٹی میں ماپنے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کو کمزور بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی کے معاملات کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات کے اندر انسان کے لیے تخفیفات رکھی ہیں۔ مثلا حالت اضطراری کے اندر انسان کے لیے بہت سی ان چیزوں کو کھانے کی اجازت دے دی جاتی ہے جو چیزیں اصلاً حرام ہیں۔ یہ انسان کے لیے تخفیف ہے کہ جان بچانے کو پہلے ترجیح دی گئی۔ اگر کوئی معذور ہے، مسجد تک جانے پر قادر نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے پر ممانعت جو اس پر حکم ہے وہ ساقط ہو جائے گا اور وہ شخص گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ مال چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو، شدید آندھی طوفان ہو، شریعت ایسے معاملات کے اندر انسان کے ساتھ تخفیف کرتی ہے۔ ایسے ہی بہت سے معاملات جو صورتحال کے پیش نظر بدل جاتے ہیں، یہ تخفیف ہی کی صورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بڑی ہی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ کمزور پیدا کیا گیا، اس مقام کی کئی تفاسیر مفسرین نے نقل کی۔ اصل میں سیدہ حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، تو مرد اور عورت میں ایک فطری طور پر ایک دوسرے کی جانب مائل ہونا پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ انسان جو ضعیف ہے، اس کا عورت کی طرف مائل ہونا یہ اس کے اختیار میں نہیں، یہ ایک فطری امر ہے کہ یہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کے احکام کو ترجیح دی اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو صاحبان عظمت بنایا ہے۔ اسی تناظر میں روض الریحین کے اندر امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک بزرگ جن کے جسم اقدس سے بہت زبردست خوشبو آتی تھی اور جس راہ سے گزرتے تھے راستے خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے تھے، تو یہ بزرگ کسی دکان پر کام کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے متعدد بار ان کے جسم سے آنے والی خوشبو کے متعلق سوال کیا کہ آپ سے ایک دلکش اور دل فریب قسم کی خوشبو آتی ہے جو دلوں کو اپنی طرف مائل کرتی، اس کی حکمت کیا ہے؟ لیکن آپ اس راز سے پردہ نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی قریبی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اس بات کی کیا وضاحت دیتے ہیں کہ آپ کے جسم اقدس سے بہت خوشبو آتی ہے؟ تو آپ نے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بیان کیا کہ میں اس کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا اور ایک بوڑھی خاتون نے آ کر کپڑے کی خرید و فروخت کی اور مالکان دکان سے اجازت لی کہ میں، یعنی اس وقت نوجوانی کا عالم تھا، کہ میں اس سارے کپڑے کے تھانوں کو اٹھا کر اس عورت کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤں۔ لہٰذا میں نے وہ سارے کپڑے کے تھان اٹھائے اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ ایک محل نما گھر کے اندر داخل ہوا، اور ایک کمرے کے اندر جا کر جب میں نے کپڑوں کے تھان رکھ دیے تو ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی، اور اس عورت نے کمرے کو اندر سے مقفل کر دیا، یعنی بند کر دیا، تالا لگا دیا۔ میں اس کی نیت دیکھ کر سمجھ گیا اس عورت کے ارادے نیک نہیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جری ہو چکی ہے اور میرے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ اور میں نے اس سے بھاگنے کی بہت کوشش کی، بہت جان چھڑانے کی کوشش کی، اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، لیکن وہ عورت اپنے گناہ پر مصر رہی، یعنی اس کا ارادہ آج برائی کرنے کا ہی تھا اور وہ مصمم ارادے کے ساتھ میری طرف لپکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں نے اس عورت سے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ برائی کے لیے آمادہ ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی رفع حاجت کر سکوں۔ میں بیت الخلاء میں گیا اور میں نے وہاں پر جا کر اپنے ہی پخانے سے، اپنے پیشاب سے اپنے ہاتھوں کو ملوث کر اپنے چہرے، اپنے جسم، اپنے کپڑوں پر مل لیا
تاکہ جب میں یہاں سے باہر نکلوں تو یہ عورت کراہت محسوس کرتے ہوئے مجھ سے نفرت کرے اور مجھ سے دور ہو جائے۔ اور ہوا بھی یوں کہ جب میں اپنے پخانے کو، اپنی گندگی کو اپنے چہرے پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے ہاتھوں پر مل کر باہر نکلا تو اس عورت کو مجھ سے شدید کراہت محسوس ہوئی، اور اس نے نفرت کرتے ہوئے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو، یہ تو پاگل ہے۔ لہٰذا اس حربے سے میں برائی سے بچ گیا۔ بہرحال میں گھر میں آیا اور میں نے صفائی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کیا اور غسل کرنے کے بعد اپنے کاموں میں لگ گیا۔ رات کو خواب میں میں نے ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کو دیکھا، تو انہوں نے اپنے دست اقدس سے میرے ان حصوں کا مس کیا جہاں پر میں نے اپنی ہی گندگی کو مل رکھا تھا، اس عورت کے شر سے بچنے کے لیے۔ لہٰذا جب انہوں نے میرے جسم اقدس کو ہاتھ کے ساتھ مس کیا اور ہاتھ سے میرے ان تمام حصوں کو مس کرتے رہے جہاں پر میں نے گندگی ملی تھی اس برائی سے بچنے کے لیے، تو میں نے ان سے سوال کیا خواب میں، اے بزرگ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کے ان حصوں کو اپنے ہاتھ سے مس کروں جن جن حصوں پر آپ نے اپنی گندگی کو ہاتھوں سے لگا لیا تھا۔ تو اس برائی سے بچنے کے لیے میں نے جو یہ عمل کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ یہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے جسم کو مس کیا، یہ اس کی خوشبو ہے۔ بہرحال اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ چکر بازی کر کر، سود کے طریقے سے، چوری، جوا یا کسی غلط طریقے کے ساتھ مال حاصل کرنا، جھوٹی وکالت، خیانت، غصب، کسی کے زمین کو قابو کر لینا، گانے بجانے کی اجرت، اور اس میں وہ تمام طریقے داخل ہیں جن کی شریعت مطہرہ نے ممانعت فرمائی۔ ایک دوسرے کا مال اس طریقے سے حاصل نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاؤ۔ یقیناً ایسا مال مال حرام ہے جو آپ نے کسی مسلمان بھائی سے ناجائز طریقے سے نکلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سعد اپنی غذا کو پاک کر لو، یعنی حلال کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ ناجائز معاملہ نہ رکھو، تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ جو دعا بھی تم اللہ کی بارگاہ میں کرو گے وہ دعا قبول کی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، بندہ عبد، یہ جو بندہ ہے یہ اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک ایسے شخص کے عمل قبول نہیں کرتا جس بندے کا گوشت حرام سے پلا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جسم آگ میں جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ المعجم الاوسط کی حدیث ہے، امام طبرانی نے نقل کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایسا جسم کہ جو حرام پر پلا ہو، جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اگر سے عبادت کر کر اس کی کمر دوہری ہو جائے، اس کے بال بکھر جائیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو مال حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، کسی کا مال غصب کر کر اس کو کھا لینا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسی مال سے میں دوں گا۔ یہاں پر اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ مال حرام سے اللہ کے لیے مال نکالنا یہ دگنے عذاب کا سبب ہے۔ ایک آپ نے کسی کا مال دبایا اور دوسرا اس حرام مال کو، اس نجس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگایا۔ یہ گویا یوں ہی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس جائیں اور اس بادشاہ کی بارگاہ میں اس کو تحفتاً اپنا پیشاب پیش کریں، تو یقیناً وہ اس تحفے پر آپ سے شدید ناراض ہوگا، نالا ہوگا اور آپ کو اپنے قہر اور غضب کا نشانہ بنائے گا۔ ایسے ہی جب بڑوں کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے تو تحفے ان کے شایع نشان پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں بھی جو خیرات کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے، یہ نہ مال حرام کما رہے ہیں اس میں سے 1 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، تسلی ہو گئی کہ میں نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ نکال لیا،
الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ان صورتوں سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، یعنی تجارت کرو۔ تجارت میں انسان جس سے مال خریدتا ہے، جس کو بیچتا ہے، باہمی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر 10% حصہ رزق حلال کا اگر منقسم کیا جائے تو اس میں 9% حصے کی جو برکت ہے وہ تجارت کے اندر، 1% حصہ رزق حلال وہ دوسرے شعبوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تجارت، خرید و فروخت، یہ باعث برکت عمل ہے۔ 9 حصے رزق حلال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے اور 1 حصہ دیگر شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تاجروں کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں۔ کسی سے اگر مال حرام مال منقص لیا، کسی مال کے اندر نقص ہے، کسی سے وہ مال لیا، تو اب اس مال کو بیچنے سے پہلے جس کو فروخت کرے اس کو بتائے کہ اس مال میں یہ عیب ہے۔ اگر بغیر عیب بتائے ہوئے اس کو فروخت کر دیا تو یہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کی، یہ گناہ کا سبب ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی شخص کسی تاجر کو، جیسے آج کل ہمارے جعلی نوٹ کو دے جاتا ہے اور وہ بھی خاموشی سے آگے چلا دیتا ہے، تو اگر میں آپ کو ایک جعلی نوٹ دیتا ہوں تو آپ یقیناً جب جا کر دیکھیں گے تو آپ مجھ پر لعنتیں کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس شخص نے میرے ساتھ فراڈ کیا، جھوٹ بولا۔ اب جب میں یہ نوٹ کسی آگے شخص کو دیتا ہوں تو کیا آپ یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ شخص آپ کے لیے لعنتیں کرے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا؟ لہٰذا لوگوں کی لعنتوں سے خود کو محفوظ رکھیے، خود نقصان اٹھا لیجئے۔ کسی نے آپ کو جعلی نوٹ دے دیا، اپنے پاس رکھیے تاکہ کوئی مسلمان آپ کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مزید کہ تم اپنے آپ کو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو تم ہلاک نہ کرو۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی دنیا میں ایسے عمل نہ کرو کہ قیامت کے دن تمہیں ہلاکت کا سامنا اور جہنم میں جانا پڑے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایسا عمل کرنا دنیا میں جس کی سزا موت ہو۔ مثلاً کسی شادی شدہ مرد نے کسی شادی شدہ عورت سے بدکاری کی تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، لہٰذا یہاں پر ممانعت ایسے امور کی ہے، ایسا عمل نہ کرو کہ دنیا میں تمہیں سزائے موت کا سامنا کرنا پڑے، جیسے ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی کو قتل کر دے، یا خودکشی، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے۔ جس شخص نے زہر کھا کے خودکشی کی یا کوئی ایسا عمل کر کے خودکشی کی تو قیامت کے بعد اور قبر کے اندر قیامت کے بعد بھی جہنم میں بھی اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا، اللہ تعالیٰ اسی عذاب میں اس کو داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لیے لگائی گئی کہ جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرم نہیں۔ جیسے مرتد کو جج کی طرف سے سزائے موت دی جاتی ہے، اور کسی شخص کو ایک شخص نے قتل کر دیا، اس کی سزا کے طور پر جج اسے سزائے موت سنا دیتا ہے کہ اس شخص کو سزائے موت دی جائے۔ لہٰذا باغیوں کو پکڑا جاتا ہے جو حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے لیے بعض صورتوں کے اندر سزائے موت کا حکم ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے اس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ تو اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہو گئے، خارج ہو گئے جو بطور سزا کسی کو قتل کرتے ہیں یا قتل کا حکم دیتے ہیں، جیسے قاضی وقت ہے یا حکومتی کوئی بھی ادارہ ہے جو ایسے لوگوں کے لیے سرکوبی کرتا ہے جو زمانے کے اندر فساد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا قبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ گناہ 2 قسم کے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ کی تعریف یہ کی گئی کہ ایسا گناہ جس پر آخرت کی شدید وعید فرمائی گئی ہو، اللہ رسول کی طرف سے کسی شدید وعید کا سامنا کرنا پڑے وہ عمل کر کے، اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ ان کبائر کے مسئلہ پر
ابن حجر مکی نے کتاب لکھی جس کا نام الزواجر ہے، اس کے اندر کبیرہ گناہوں کی تعداد انہوں نے 700 تک بیان کی۔ ان کبیرہ گناہوں میں جھوٹ بولنا، لالچ، حرص، کسی شخص کا نقصان چاہنا، حسد کرنا وغیرہ وغیرہ، کہ ان گناہوں سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کرم کے مقام پر داخل فرما دے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ ان کبیرہ گناہوں کے مسئلہ پر تفصیل سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الزواجر۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جب انسان ایک چیز کو دوسرے کے پاس امتیازی طور پر دیکھتا ہے تو اس کا دل حسد اور حرص کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کرو، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کو اسی پر جانو کہ یہ اس کا زیادہ حقدار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اور آپ کے پاس جو نعمت ہے اس کی بقا کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، کیونکہ دل کے اندر اللہ کی تقسیم پر اعتراض اٹھانے کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر دیکھو اللہ نے کیسے کیسوں کو دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض انسان کے لیے گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اللہ نے جس کو جو فضیلت دی، جس کو چاہے نبی بنا دیا، جس زمین کو چاہا بنجر کر دیا، جس چیز کو زمین کو چاہا زرخیز کر دیا، مردوں کا عورتوں پر حق رکھ دیا وغیرہ وغیرہ، جس کو چاہے نبوت دی، جس کو چاہے ولایت دی، یہ اس کی تقسیم ہے، اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے مستحق بنا دیے، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ ایسے لوگ جو نسب مجہول سے ہوں، یعنی جن کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، اگر وہ کسی شخص کو کہہ دیں کہ میرے بعد مرنے کے بعد وارث تو ہے، اور اگر مجھ سے کوئی قتل وغیرہ ہو گیا تو اس کی دیت تو نے ادا کرنی ہے، تو یہ شخص جس کو اس مجہول النسب شخص نے اپنا وارث قرار دیا ہے، اس کے مرنے کے بعد وہی وارث قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے یہ عہد کر لیا کہ میرے بعد اب میری ذمہ داری تمہارے پاس ہے، مال کے وارث تم ہو، تو پھر اس عہد کو تم توڑ نہیں سکتے۔ اس عہد کو توڑنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامان ہے۔ اس کو عقد موالات کہا جاتا ہے، کہ عقد موالات کی صورت میں ایسا شخص جس کا نسب مجہول ہو دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو میرا وارث تو ہے، میرا کوئی میں جرم کروں تو تجھے دیت دینی پڑے گی، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص جس کو پہلے نے وارث بنایا اب وراثت اس کا حق ٹھہرے گا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عقد موالات ہوا، اور یہ عقد موالات اب توڑنے کا حق نہیں کہ ایک شخص نے عقد کر لیا کچھ عرصے کے بعد کہا نہیں اب میں تجھے نہیں دیتا، یہ وعدہ توڑنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما